محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہدا میڈیا سروس میں۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ جو ٹائٹل میں آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، بیٹے پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو اس سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں بیٹیوں کی تعلیم کی نفی کی گئی ہے یا بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائی جائے اور بیٹیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کی تربیت کی فکر کی جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے، اس وقت چاروں طرف سے مسلم نوجوانوں کے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر لڑکیوں کی، مسلم لڑکیوں کی، اور ان میں اکثر تعلیم یافتہ ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ سینکڑوں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسی کے متعلق مشہور عالم دین حضرت مولانا احمد سراج قاسمی فیض آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے واضح گفتگو کی ہے، جس کی آڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، پورا بیان توجہ کے ساتھ سنیں اور کار خیر سمجھ کر ثواب کی نیت سے آگے بھی بڑھائیں۔ آڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے فروغ میں ہماری مدد کریں، اور اگلے پروگرام کی اطلاع پانے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ مکمل آڈیو پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا عنوان ہے کہ بیٹے پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، ایک شارٹ پہ جملہ بتاتے ہیں جس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ کتنا حاصل کرنا؟ وہ یہ جان جائے کہ فرائض کیا ہیں، وہ یہ جان جائے کہ حرام کیا ہے، وہ یہ جان جائے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں۔ اگر اتنا ایک آدمی مسلمان جانتا ہے تو اس کا مطلب فرضیت اس نے ادا کی ہے۔ ہم آج جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹے پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹوں کو پڑھایا جائے اور بیٹی کو نہ پڑھایا جائے۔ اس ٹاپک پر یہ تقریر نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ کھڑا ہوا ہے، جو عنوان جس وجہ سے رکھا گیا ہے، کہ یہ جو لڑکیوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، یا سسرال والے جہیز کی وجہ سے بہو کو ستا رہے ہیں، یا جہیز کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کئی ایسے ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں کہ جس میں اس بات کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ کا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساس بہو کا جو بڑا چکر ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بیٹی جو ہے وہ اپنی سسرال میں جھیل رہی ہے۔ تو بیٹی بچاؤ سے مراد یہی ہے کہ اس کو جھیلنے سے کیسے بچایا جائے، اس کو خودکشی سے کیسے بچایا جائے، اور اس کو مرتد ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ یہ اصل بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نے جو
عنوان باندھا ہے کہ اگر بیٹوں کو صحیح پڑھایا جائے تو یہ ساری چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پڑھانا اور پڑھانے کے ساتھ صحیح تربیت لڑکوں کی کرنا، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ جب ہمارے گھر میں تربیت کی بات ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ جملہ برابر بولتی رہتی ہیں. ذرا بھی کوئی غلطی کرتی ہے تو بولتی ہیں بیٹا تو دوسرے کی امانت ہے. کبھی بولتی ہیں بیٹا تو دوسرے کے گھر جانا ہے، لوگ وہاں کیا کہیں گے کہ تجھے سلیقہ نہیں ہے، ناک کٹوا دے گی. ایسے سینکڑوں جملے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو 12 سال کے بعد سے لے کر شادی تک مائیں، بہنیں یا گھر کی خالہ بڑی جو بھی ہیں وہ عورتیں یہ بات سناتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے ایک حد تک جو بات وہ کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارا کہنا ہے کہ اتنا آپ نے سنایا 12 سال سے لے کر 22 سال تک یا 20 سال تک، 8 سال لگاتار آپ نے ان کی اس انداز میں تربیت کی، اس کے باوجود بھی 65 سے 70% ہماری بہنیں جب سسرال جاتی ہیں تو وہاں پر لڑائیاں ہیں، چاہے ننند سے لڑائی ہو، چاہے دیورانی جیٹھانی کی لڑائی ہو رہی ہو، اور چاہے ساس بہو کی لڑائی ہو، اور کہیں کہیں سوکن کی لڑائی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی تربیت کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں برآمد ہوا، کیونکہ آپ نے اس کو جو تربیت کی وہ غلام بنانے کی. بیٹی تم کو جا کر کے وہاں نوکرانی بننا ہے، تم کو جا کر کے وہاں غلام رہنا ہے. تو غلام اور نوکرانی کی تربیت کی گئی اور اس کے بعد نہ وہ غلام بن سکی نہ نوکرانی بن سکی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شریعت کے خلاف تربیت کی اس کی. وہ سمجھتی ہے کہ میں بہو رانی بن کر جاؤں گی اور آپ اس کو بہو نوکرانی بنا رہی ہیں. تو یہ جو تربیت کی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے سمجھانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جس کی وجہ سے معاملہ 75% 70% خراب ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو حقیقت میں تربیت ہونی کس کی چاہیے تھی؟ لڑکے کی تربیت ہونی چاہیے تھی. اس پر ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لڑکوں کو کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم ہو تو ہماری بچیاں ان تینوں چیزوں سے محفوظ ہو سکتی ہیں. مرتد ہونے سے محفوظ ہو سکتی ہیں، سسرال میں جو ستائی جاتی ہیں اس سے محفوظ ہو سکتی ہیں، جو خودکشیاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ ہو سکتی ہیں. اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے، اس میں اصل ہماری تربیت غلط انداز میں کی جا رہی ہے، اس کا قصور ہے. یہ بات کے لیے حقیقت میں یہ تقریر رکھی گئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی کو جو پڑھایا جائے تو حقیقت میں کیا نیت ہونی چاہیے، لڑکوں کو جو پڑھایا جائے اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے، کس مقصد سے پڑھانا چاہیے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہی بات کر کر اپنی بات ختم کریں گے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکی کو پڑھانے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ایک تہذیب یافتہ مہذب قسم کی عورت سماج میں پیدا ہو تاکہ نسلیں صحیح رہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس لیے تعلیم دی جائے، خاص کر دین کی تعلیم اس لیے دی جائے کہ وہ حرام اور حلال کو جان سکیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، وہ اس کی تمیز کر سکیں. اس لیے جو ہے ان کو تعلیم دی جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن شعبوں میں ہم کو عورتوں کی ضرورت ہے، جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے یا میڈیسن ڈاکٹرز ہیں، تعلیم اس غرض سے دی جائے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالا جا سکے جہاں پر ہم کو عورتوں کی سخت ضرورت ہے. چوتھی چیز، ان کو دین کی تعلیم اس غرض سے دی جائے کہ وہ شوہر کے حقوق سمجھ سکیں، اپنے بڑوں کے حقوق سمجھ سکیں، شوہر کی ماں کے حقوق کیا ہیں اس کو سمجھ سکیں، یعنی حقوق کی ادائیگی ہو سکے اور شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو جاننے کی وہ فکر کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ شرعی احکامات کو جانیں. بڑی حیرت ہوتی ہے، ابھی کل ایک ڈاکٹر صاحبہ، یقینی بات ہے ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، اور انہوں نے مسئلہ جو پوچھا وہ پیریڈ کا، ماہواری کا، مینسس کا مسئلہ پوچھا.
ان کو اتنا علم ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے مینسس کیا ہوتا ہے، مینسس کیوں آتا ہے، سب کچھ انہوں نے جانا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شرعی لحاظ سے مینسس کے احکامات کیا ہیں، وجہ کیا ہے۔ جو انہوں نے پڑھا وہ جانا، جو نہیں پڑھا وہ انہوں نے نہیں جانا۔ یعنی یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل تھا کہ مینسس کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری باتیں وہ ڈاکٹر ایم ڈی جان رہی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مینسس میں اسلام جو ہے اس کے کیا احکامات جاری کرتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم دی، جو تعلیم دی وہ انہوں نے جان لیا، جو تعلیم نہیں دی گئی وہ انہوں نے نہیں جانا۔ تو مقصد ہونا چاہیے کہ شرعی احکامات جانیں، جہاں پر جائیں وہاں پر لوگوں کے حقوق جانیں اور اپنے حقوق بھی ان کو بتا سکیں۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کو اس بات کی بڑی الجھن ہے کہ مرد لوگ ہم کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ جان رہی ہیں بات ایک دم صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جس کی بیوی بن کر گئی ہیں، آپ نے کبھی اس مرد کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دوسروں کا حق کھانا بھی حرام ہے؟ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جو اپنی بہن کا حق کھا رہے ہو، جو تمہاری وہ ننند ہے، تم اس کا حق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اپنے حصے کے لیے وہ پریشان ہے کہ بھیا اور ابا ہم کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ تم اگر یہ بات جانتی کہ حرام کھانا بھی جرم ہے، تمہارا شوہر اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، آپ نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ تو پتہ چلا کہ تعلیم کے یہ مقاصد جب ہوں گے لڑکیوں کے، تب جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا۔ لڑکوں کو کس غرض سے تعلیم دی جائے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، لڑکوں کو تعلیم دینے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلم لڑکیوں کو جو شکایت ہے وہ غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں، بہت سی وجوہات۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اسٹیٹس کا، ان کے تعلیم کے اسٹیٹس کا آدمی نہیں مل رہا ہے، مسلم لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ مسلم، اب آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ ہماری مسلم لڑکیاں، بلکہ پورے بھارت کی پوزیشن ہو رہی ہے کہ لڑکیاں جس طریقے سے ہر سال آتا ہے لڑکیوں کا رزلٹ اچھا ہے بنسبت لڑکوں کے، کیا خدا نہ خواستہ لڑکے کن ذہن ہو گئے ہیں؟ نہیں، لڑکوں کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے۔ تو لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کا پہلا مقصد یہ ہو تاکہ ہماری بہنیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں تو مناسب رشتے ان کو ملیں، وہ دوسروں کے ساتھ بھاگنے کا پلان نہ بنائیں، مرتد نہ ہوں۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت، تعلیم اس غرض سے دینی چاہیے کہ بیٹا تم قوام ہو، اللہ نے تم کو قوام بنایا ہے۔ قوام کے معنی ذمہ دار ہے، ذمہ دار کو ذمہ داری اٹھانی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی ایسے جگہ کی جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ اچھا جہیز ملے۔ تو قوامیت کس چیز کی ہے؟ قرآن نے جہاں پر کہا ہے کہ اے عورتوں، اے مردوں تم قوام ہو، وہاں پر یہ بات بھی کہی کہ قوامت کی وجہ یہ ہے کہ تم ان کے اوپر اپنے مال کو کیا کرتے ہو؟ خرچ کرتے ہو۔ وہ بات تم نے ایک دم ختم کر دی۔ قوام بننے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی شرط پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا تعلیم کی غرض یہ ہو کہ تم سیوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام بنایا ہے، نہ کہ تم سیوا لینے کے لیے قوام بن جاؤ، ایک دم الٹی بات ہے۔ تیسری چیز ہے کہ تعلیم اس غرض سے لڑکوں کو حاصل ہونی چاہیے یا دی جانی چاہیے کہ وہ دین کو جانیں، اور دین کو جانیں دو غرض سے۔ ایک تو کیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، اس کو مسئلہ بھی بتا سکیں، اس کو بھی دین کی تعلیم دی جا سکے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایسی بیویاں لے کر کے آگے بیچارے کہ جن کو نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنی بیوی کو سب کچھ دین سکھانا ہے، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ دین سکھلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار تھے، وہ دین جانتے تھے، لہذا انہوں نے عورت کو بھی دیندار بنا دیا۔ لہذا اس غرض سے جو ہے وہ پڑھائی کی جائے۔ جس کو گھر میں لا رہے ہیں، ہر مرد کو ایک عورت لے کر کے آنا ہے۔ 4 لڑکے اگر گھر میں ہیں تو 4 عورتیں آئیں گی۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ جب کسی کو گھر میں لایا جاتا ہے تو اس عورت کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا، اس عورت کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا، یہ تعلیم دینی چاہیے۔ ہماری مائیں لڑکیوں کو 12 سال سے لے کر 20 سال تک برابر، میں نے جیسے ابھی پہلے کہا آپ سے
کہ ان کو چوکتی رہتی ہیں, کوچا مارتی رہتی ہیں کہ تم ناک کٹا دوگی, تم کو سلیقہ نہیں ہے, دوسرے کے گھر جاؤ گی, لوگ کیا کہیں گے. کبھی ہم نے اپنے لڑکے کو آج تک ایک جملہ کہا ہے کہ بیٹا دودھ پلانے سے لے کر کے بڑے ہونے تک 16-17 سال تک کہ بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے, تیری ذمہ داری ہے کہ تو گھر کی سیوا کرے, والدین کی خدمت کرے, آنے والی دلہن کو جو ہے ان کا حقوق جانے. یہ کبھی آپ نے بتایا ہے؟ آپ کی جہیز غیروں کی جو ہے وہ رسم ہے, یہ مسلمانوں میں کہاں سے جہیز آ گیا؟ یہ بات اگر بچپن سے بتائی جاتی تو نہ سسرال میں ہماری بہن ستائی جاتی, نہ اس کو جہیز کی وجہ سے خودکشی کرنی پڑتی. کیونکہ ہم نے تو تربیت ہی الٹی کی, لڑکی کو ساری باتیں بتائیں, لڑکے کو کبھی ایک جملہ اس قسم کا تربیت نہیں بتایا کہ قوام کے معنی کیا ہے اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ تربیت ہونی چاہیے تھی. اگر بچپن سے یہ بات کہی جائے کہ بیٹا جہیز ایک بری چیز ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں 90% ہمارے نوجوان جو ہے نا ان کی سوچ بدلی جا سکتی ہے, ہر طریقے سے بدلی جا سکتی ہے. لیکن تربیت جو ہے نا وہ غلط کی جا رہی ہے, الٹی کی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو یہ نہ کہا جائے, کہہ سکتے ہیں, لیکن کم سے کم اس کے ساتھ لڑکوں کے بارے میں بھی سوچا جائے. یہ دوسری بات تھی کہ تعلیم کس غرض سے دی جائے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم صحیح کی جائے. جیسا میں نے ابھی کہا, تعلیم صحیح کی جائے, خاص کر لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کو بھی, دونوں کو ضروری تعلیم اسلامی سب سے پہلے دی جائے. اس کے لیے مکتب کو صحیح کیا جائے. نمبر 1, مکتب میں آپ ایسے لوگوں کا تقرر کر رہے ہیں جن کو خود صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ پڑھا سکیں, ریٹائرڈ ہیں, کچھ آتا جاتا نہیں ہے گاؤں میں, تو انہوں نے کہا بھیا مکتب تو پڑھاؤ. ایسے تھوڑے ہوتا ہے. بنیاد جہاں پر آپ کو رکھنی ہے بچی کی, وہاں پر اگر ٹھوس بنیاد رکھی جائے گی تب جا کر کے صحیح نتائج برآمد ہوں گے. آپ نے لا کر کے ریٹائر آدمی کو, جس کو کچھ نہیں آتا جاتا تھا, اس کو آپ نے مکتب میں رکھا دیا, یا جو ہے وہ مسجد کے مکتب میں شہروں کے ایسے لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کو سلیقہ ہی نہیں ہے. 60 سے 70% وہ لوگ, آج تک میں نے تو نہیں دیکھا مکتب میں کسی پڑھانے والے کا کوئی انٹرویو لے کہ بھیا تم کیسے پڑھاؤ گے, بچوں کی نفسیات کیا ہے, بچے اور بچیاں دونوں پڑھنے آئیں گی, کیسے آپ پڑھائیں گے, کچھ بھی نہیں. بس وہ آگے الل ٹپ انہوں نے رکھ لیا. اپنی فیکٹری کے لیے چپراسی اور پیون بھی رکھتے ہیں تو انٹرویو لیتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری مکتب کے استاد کو ڈالی جا رہی ہے, اپنی فیکٹری کی اتنی فکر ہے کہ صحیح آدمی آنا چاہیے, اور یہ نسل کی فیکٹری بننے جا رہی ہے, اس کی ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو تعلیم جو ہے سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے مکتب کے ذریعے. جو ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکول چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نیچے سے لے کر کے کم سے کم 10ویں کلاس تک وہ اسلامک اسٹڈیز کے نام پر جو بھی اچھا سلیبس ہو اس سلیبس کو اڈاپٹ کیا جائے, اور وہاں سے بچوں اور بچیوں کی تربیت ہو کہ وہ اسلامی طور طریقہ جانے. تیسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خاص کر معاملہ زیادہ عورتوں کا بگڑا ہوا ہے. عورتوں کو مطلب حیرت ہوتی ہے کہ عورت انٹرویو دے رہی ہے کہ میں نے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کیوں کی ہے, وہ انٹرویو دے رہی ہے, اس کو ذرا برابر شرم نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. کسی بھی غیر مذہب والے سے شادی کرنے سے شادی ہی نہیں ہوتی ہے. روز زنا ہوتا ہے, ہر وقت زنا ہوتا ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ حرامی ہوگا, بچہ اسلامی لحاظ سے وہ حرامی بچہ کہلائے گا. یہ بات عورت کو بتائی ہی نہیں گئی, عورت کو سمجھے کیوں, کیسے آپ سمجھائیں گے؟ بھئی عورتوں کا جو سورس ہے, عورتوں کو دینی تعلیم دینے کا جو سورس ہے, مدارس نہ کے برابر ہیں. نمبر 1, مسجد میں آپ نے آنا ہی بند کر دیا ہے کہ جہاں پہ کم سے کم 52 جمعہ اگر کچھ ان کے کان میں آواز پڑتی تو آپ نے وہ سلسلہ بھی بند کر دیا ہے. مکروہ تحریمی کا آپ نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر مسجد میں آئے عورت تو گنہگار ہے. ختم کریں ان مسئلوں کو, اور عورتوں کی تعلیم کا انتظام جس انداز میں ہو سکتا ہے اس کو شروع کریں. عورتیں جماعت میں چلی جائیں, کچھ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے چانسز تھے, اس پر بھی ہمارا فتویٰ ہے کہ صاحب عورتوں کا جو ہے وہ جماعت میں جانا ناجائز ہے. جو لوگ بھی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت مسجد میں نہ آوے, فتنے کا خوف ہے. ارے چلو, فتنے کے خوف سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم دین نہیں جانیں گی تو یہ کم فتنہ ہے. کم سے کم اگر 2 مصیبتیں آ گئی ہیں
ویسے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ میں مسجد میں ہی سارے غنڈے اکٹھا ہوں، میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں، کوئی نہیں قائل ہے دنیا کا آدمی۔ بازار جاتی ہے مکروہ تحریمی کا فتویٰ نہیں دیتے آپ، کالج جاتی ہے مکروہ تحریمی کا فتویٰ عورت کے بارے میں نہیں دیا جاتا ہے، مسجد آتی ہے تو مکروہ تحریمی کا فتویٰ ہے۔ چلو اگر دو مکروہات اکٹھا ہو گئے ہیں، ایک بڑا فتنہ ہو گیا ہے، کیا علم دین نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو احون البلیتین کا اصول اختیار کر لیا جائے۔ احون البلیتین مطلب دو مصیبت آ گئی، ایک کو اختیار کرنا ہے، تو لہذا ایک مصیبت اختیار کر لے۔ لہذا جب تک مسجدوں کے دروازے ان کے لیے آپ اس غرض سے نہیں کھولیں کہ نماز پڑھیں گی تو ثواب ملے گا، نماز پڑھنے سے کوئی ثواب ان کو الگ سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ مسجد کے دروازے کھولیں ان کی تعلیم کے لیے، مسجد کے دروازے کھولیں ان کی تربیت کے لیے، اجتماع کریں ان کا، جمعہ کے خطبات ان کو سنائے جائے، عیدین کے خطبات ان کو سنائے جائیں۔ 52 جمعہ ہوتا ہے، جس مسجد میں زیادہ اچھا مقرر ہے، زیادہ اچھی باتیں کرنٹ ٹاپک پر بات کرتا ہے، وہاں پر انتظام کیا جائے باقاعدہ۔ ہم تو مسجد بناتے ہی نہیں ہیں اس غرض سے کہ یہاں عورتیں آئیں گی، لہذا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے پہلے دن سے جس مسجد میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے نچلے حصے میں عورتوں کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی ہم ان کو کھول نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ کھول رکھا ہے، اور شرعی لحاظ سے میں نے کہہ رکھا ہے کہ نچلا حصہ مسجد نہیں ہے، مصلی ہے، مصلی ہے، مصلی علی النساء ہے، کہ عورتیں وہاں آئیں، بیٹھیں، ناپاک ہوں تو بھی آ کر کے تقریر سن سکتی ہیں، کوئی پروگرام ہو رہا ہو مسجد میں، مدرسے میں، تو بھی نیچے بیٹھ سکتی ہیں۔ لہذا مسجد کے دروازے کھولے جائیں، جماعت میں زیادہ سے زیادہ جو جا رہی ہیں وہاں پر وہ تعلیم دی جائے جو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ رٹی رٹائی گھسی پٹائی باتوں کہنے کے بجائے اس پر غور کیا جائے، لیکن فتوے بازی جو ہے ہم کو بند کرنی چاہیے کہ ان کا جانا ناجائز ہے، بلکہ ایک دین حاصل کرنے کا بھلے ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے لیکن ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو بھی ہم کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ جمعہ کے خطبہ سنتی ہیں، نہ مساجد میں ہم آنے دیتے ہیں۔ مساجد میں روز آنا تعلیم ہوتی ہے، جو ان مسجدوں میں ماشاءاللہ جماعت والے ہیں روز آنا تعلیم ہوتی ہے، اگر وہ بھی آوے تو وہ بھی سن سکتی ہے، لیکن ہم نے ان کے سارے دروازے بند کیے ہیں۔ لہذا تعلیم کو صحیح کریں، تب ان چیزوں پر جو ہے، جو میں نے 3 باتیں بتائیں کہ مرتد ہونے کی بات ہے، ستائے جانے کی بات ہے اور خودکشی کی بات ہے، تو ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اتنی سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ترتیب غلط اختیار کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے، سب سے پہلی بات یہ بتائی جائے کہ تم جو قوت، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تربیت میں یہ سب ناقص ہونے کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ بھئی لڑکوں کا، شارٹ میں بتا رہا ہوں، لڑکوں کا نظریہ ہے کہ جاب والی لڑکی چاہیے، یہ نظریہ ختم کرو۔ تمہارے جاب کے چکر میں وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکر کھاتی ہے کہ مجھے دادا پڑھنا ہے تاکہ میں ان کے معیار پر اتر سکوں جو میرے شوہر بننے والے ہیں۔ اگر آپ معیار یہ بناتے کہ میں دیندار لڑکی سے شادی کروں گا، بھلے وہ دوسری تعلیم بھی حاصل کرے تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن تم نے دین کو معیار ہی ختم کر دیا، جس کو اللہ کے رسول نے معیار بتایا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہائی کوالیفائڈ ہونے کے لیے بیچاری در در کی ٹھوکر کھاتی ہے، غیروں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارا حادثہ پیش آتا ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اور پریشان کون ہے؟ بھائی پریشان ہے، پریشان کون ہے؟ باپ پریشان ہے، پریشان کون ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر شادی شدہ ہے تو سب مرد پریشان ہیں۔ مردوں کو اپنا مزاج صحیح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ عورتوں پر بلیم لگانا ایک دم غلط ہے۔ ہمارے نظریات غلط ہو چکے ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینہ ہم کو جہیز لاوے، پہلے تو ایک نظریہ ہے کہ ایک مرتبہ جہیز آ جائے، اب ہر مہینے کا جہیز کا چکر ہے، یہ چکر ختم ہونا چاہیے، تو عورتیں دین کی طرف راغب ہوں گی اور ضرورت کے تحت جو ہے وہ اصلی تعلیم حاصل کریں گی، تب معاملہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اللہ نے اگر تم کو مرد بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ قوام اس لیے بنے ہو کہ تم جہیز لو، قوام اس لیے بنے ہو کہ تم جاب والی لڑکے سے شادی کرو تاکہ تمہارا ہر مہینے کا خرچہ چلے؟ یہ کون سی قوامیت ہے؟ اس بات کو صحیح کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ نہ جہیز کا چکر ہوگا۔ بھئی لڑکی پیدا ہوتے ہی مڈل کلاس کی فیملی لڑکی کے جہیز کی تیاری شروع کر دیتی ہے،
پہلے دن سے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور پھر شادیاں لیٹ ہوتی ہیں. کیونکہ جو آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے، کھانا ہم ایسا کھائیں گے، بارات ہم اتنی لے کر کے آئیں گے، جہیز ہم کو یہ چاہیے، اس کی تیاری میں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بھیا کم سے کم 2 سال کا وقت دے دو. شادی طے ہو چکی ہے، اس کے باوجود 2 سال تک شادی کیا کی جا رہی ہے، لیٹ کی جا رہی ہے. جب شادی لیٹ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ غیروں سے تعلقات ہوں گے. فطرت کو تو نہیں دبایا جا سکتا. تمہاری وجہ سے وہ گناہ کرے گی، تمہاری وجہ سے وہ لڑکا گناہ کرے گا. کتنی چیزیں مائیں ایسی ہیں، لڑکوں کی شادیاں ڈیلے کر رہی ہیں، گھر نہیں بنا ہے. اچھا اب تک کہاں رہ رہے تھے؟ اب تک اگر فٹ پاتھ پہ رہتے اس کو بھی فٹ پاتھ پہ لا کے رکھو یار، سمجھے نہیں؟ گھر نہیں بنا ہے، ہم نے ابھی حج نہیں کیا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جو آدمی اس لائق ہو گیا کہ ایک عورت کا خرچہ برداشت کر سکے، ماؤں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دیں. اور وہ باپ بھی خاموش، کان میں تیل ڈالے بیٹھا ہوا ہے. جب وہ خود جوان تھا تو چاہ رہا تھا جلدی سے جلدی شادی ہو جائے. آج لڑکا جوان ہو کر کے یہی بات کہہ رہا ہے کہ میری شادی کر دو، تو اس کے لیے تیاری نہیں ہے. اپنا سوچ نہیں کہ میری جوانی کیسے ہوئی، میں نے کتنا گناہ کیا. وہ بات سوچیں لڑکے کے بارے میں کہ اس سے بھی گناہ ہو رہا ہے، اور اگر اس سے گناہ ہوگا تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. لہذا کنٹرول کرنے کا صحیح طریقہ جانیں. اسی طریقے سے قوامیت میں جیسے میں نے بتایا کہ نئی نسلوں کی تربیت، نئی نسل اگر قوام بنے گا، دین حاصل کرے گا، دنیا کا علم حاصل کرے گا، اس کو کھلائے گا، عورت کی عزت کرے گا، تو نئی نسلیں اچھی تیار ہوں گی. اور دوسری چیز جو ہے کہ دیندار سے شادی کرنے کا نظریہ قائم کریں. یہ تربیت ہونی چاہیے ہماری. دیندار سے اگر نظریات کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لڑکی دیندار ہو جائے گی. جیسے میں نے بتایا کہ ایم ڈی ہیں، مینسز کیوں آتا ہے وہ مشکل کام ہے، انہوں نے جان لیا ہے. مینسز اور پیریڈ کے مسائل کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے. کیونکہ ڈاکٹر بنایا گیا ہے لیکن دین کا علم نہیں. ڈاکٹر کیوں بنی بیچاری وہ؟ چلو ڈاکٹر ایک بنی اس لیے چلو مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے جو شادی کرنے والے لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو. اس وجہ سے بھی وہ ڈاکٹر بنی ہے کہ تاکہ ہم کما کر کے اپنے شوہر کو کھلاتے رہیں، ان کا پیٹ پالیں. لہذا دیندار کا نظریہ قائم کریں گے تب نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیاں جیسے دوسرا تعلیم حاصل کرنے میں شوق رکھتی ہیں، والدین دوسری تعلیم حاصل کرانے میں شوق رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ ان کو دیندار بنانے میں بھی کیا کریں گے، آگے بڑھیں گے. جب دیندار بنیں گی تو اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا نتیجہ نکلے گا کہ اچھی نسل تیار ہوگی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی نہ تو جہیز مانگے گا، نہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی، اور نہ خودکشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ شادیاں لیٹ ہوں گی. یہ بھی ایک وجہ ہے. شادی لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ لڑکی والے وہ ڈیمانڈ کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لہذا لیٹ ہو رہی ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. لہذا ماں باپ کا بھی ٹینشن ختم کریں اور صحیح معنی میں دیندار کا نظریہ پیدا کریں. اور دیندار کا نظریہ اس نیت سے پیدا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، مالداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اچھے خاندان کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور چوتھی وجہ فرمایا کہ وعلیکم بالدین، دین کو لازم پکڑو، دین کو معیار بناؤ. منع وہ بھی نہیں کیا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوبصورت لڑکی پسند کرتا ہے تو کوئی دین کے خلاف ہے، نہیں، لیکن یہ کہ خوبصورت ہو بھلے دین کو کچھ بھی مسئلہ نہ جانتے، ایم ڈی ہو کر آ جائے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کو جو مینسس آتا ہے تو کیا کرنا ہے، ایسی لڑکی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو وعلیکم بالدین فاصبر بذات الدین، کہ تم پر دین کو لازم پکڑو کہ دیندار لڑکی سے شادی کریں گے. بقیہ جو بھی چیز آ جائے، اچھی ڈاکٹر آ جائے، اچھی مالدار آ جائے، خوبصورت آ جائے، بہت اچھی بات ہے، سونے پر سہاگا والی بات ہے، لیکن محض یہ اس کو معیار بنایا جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.